بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج پھر پیشی تھی، نہ جانے اس پیشی کو مزید کتنا لٹکایا جاتا۔ میں بے دلی سے کورٹ جانے کے لیے تیار تھی۔ روز روز کے ان کورٹ کچہریوں کے چکروں سے میں تنگ آ گئی تھی۔ میں جج کے سامنے اپنی وہی بات دہرا رہی تھی کہ مجھے اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے اس سے خلا چاہیے، مگر اس کی ظاہری چال ڈال، اس کے حلیے سے دیکھ کر کوئی نہ مانتا کہ یہ شخص میرے حقوق پورے نہیں کرتا، مجھے خوش نہیں رکھتا۔ یہی حالت اس جج صاحب کی تھی۔ میں نے ان سے لاکھ عرضی پیش کی کہ یہ اچھا انسان نہیں، وہ نہ مانتے، کیونکہ اس کے معمولات میں ہمسایہ کے ساتھ خوش اخلاقی، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، 5 وقت کا نمازی، روزہ زکوٰۃ کا پابند، سال میں 4 سے 5 بار سعودی عرب عمرہ کرنے کی غرض سے لازمی جاتا۔ ایسے شخص پر کون اعتبار نہیں کرے گا؟ اور میرے پاس تو اپنی بات ثابت کرنے کے لیے نہ کوئی ثبوت تھا، نہ ہی کوئی گواہ، اور وہ عظمت کا پیکر مسکرا کر اتنا ہی کہتا کہ میں طلاق نہیں دینا چاہوں گا۔ جج صاحب، اگر میری کوتاہی کے سبب علیحدگی چاہتی ہے میری بیوی، تو میری کوتاہی بیان کریں، اور اگر کسی اور وجہ سے اتنا انتہائی فیصلہ کرنا چاہ رہی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ شریعت بھی یہ اجازت دیتی ہے کہ اگر مطمئن نہ ہو تو اپنے ہم سفر سے علیحدگی اختیار کر سکتے ہو۔ تب میں کس طرح پابند کروں اس عورت کو؟ یہ اپنا جو فیصلہ کرے گی میں اس کے ساتھ ہوں، اور اس طرح وہ اور اچھا بن جاتا اور میں بری بن جاتی، مگر میں بضد رہی کہ میرے حق میں فیصلہ دیا جائے۔ جج صاحب نے درمیان کا راستہ اختیار کر کے مجھے ایک اور حکم صادر کر دیا کہ اس بار شوہر جب عمرہ کرنے کے لیے سعودی عرب جائے تو میں بھی ساتھ جاؤں، اگر تب بھی میرا دل مطمئن نہ ہو تو فیصلہ میرے حق میں کیا جائے گا۔ سو میں خاموش ہو رہی، اور جج صاحب کے حکم کے مطابق اس بار شوہر کے ساتھ ہی عمرے پر روانہ ہو گئی۔ سعودی ایئرپورٹ پر پہنچ کر ہم ہوٹل کی طرف روانہ ہوئے۔ اس دوران میرا شوہر تنے ہوئے اعصاب لے کر بیٹھا رہا، اور پھر مجھے ہوٹل پہنچ کر کمرے کے دروازے میں ہی چھوڑ کر کہیں چلا گیا، اور رات کو دیر سے واپس آیا۔ اس دوران اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ اگلے دن ہم مسجد نبوی میں پہنچے، عمرہ کے ارکان شروع کیے۔ میں تو اتنی پیاری جگہ پر اپنے رب کے قریب ہونے پڑی خوشی سے بے حال ہو رہی تھی۔ نوافل، طواف، نماز، قرآن میں اتنی مشغول ہو گئی کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں جانتی تھی۔ میرا دل اللہ کے سامنے اپنی خطاؤں پر لرز رہا تھا۔ امام کعبہ نے اپنی خوبصورت اور پر اثر زبان میں خطبہ دیا تو شوہر کے حقوق ان کا موضوع تھا۔ میرے تو بے اختیار آنسو چھلک پڑے۔ اتنی عزت و تکریم تو ہم نے اپنے شوہروں کی کبھی نہ کی، چاہے وجہ جو بھی رہی ہو۔ عصر کے فوری بعد میں نے کمرے میں جا کر آرام کرنے کا سوچا، مگر میرا شوہر کہیں نہیں تھا۔ میں نے ذہن پر زور دیا تو یاد آیا کہ جب بیت اللہ شریف میں داخل ہونے کے تھوڑی ہی دیر بعد مجھے شوہر نے کہا کہ تم بیٹھ کر نوافل پڑھو، میں ابھی آتا ہوں۔ بس اس کے بعد تو اب تک واپس نہ آیا۔ خیر، میں سر چٹک کر اٹھ کھڑی ہوئی اور خود ہی ہوٹل کی جانب روانہ ہوئی، کیونکہ وہ کافی قریب تھا۔ بلڈنگ سامنے ہی دکھ رہی تھی، اور کس منزل پر کس نمبر کا روم ہے وہ بھی مجھے ازبر تھا۔ سو میں بڑی آسانی سے وہاں پہنچی۔ مغرب تک لیٹ کر کمر سیدھی کی، اور مغرب کے بعد کھانا کھانے کے لیے نیچے چلی گئی۔ میرے اپنے پاس ہی پیسے موجود تھے، اور بلڈنگ کے سامنے ہی میں ہوٹل میں کھانے پینے کے انتظامات بھی دیکھ چکی تھی۔ نیچے اتر کر اسی ہوٹل سے ایک نان، ایک ڈسپوزیبل کپ میں کڑک سی چائے، تھوڑا سا سالن لے کر میں واپس کمرے میں پہنچی، کھانا کھایا۔ پھر گھر والوں کی کال آ گئی تو میں ان کے ساتھ گپ شپ کرنے میں مصروف ہو گئی۔ اتنے میں عشاء کی اذان ہونے لگی۔ میں نے امی کو خدا حافظ کہا اور گاؤن پہن کر کعبہ کی طرف چل دی تاکہ عشاء کی نماز وہیں پر ادا کر سکوں۔ وہاں پہنچ کر میں نے وضو کیا، فارغ ہوئی تو مجھے حتیم میں نوافل اور نماز دونوں کے لیے جگہ مل گئی۔ میں نے نہایت اطمینان سے وہاں پر نماز ادا کی، اور نوافل کی ادائیگی کے دوران اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر کے بہتر راستے کی دعا کرتے ہوئے بے تحاشا رو دی۔ ابھی میں وہیں بیٹھی تھی کہ شوہر کی کال آئی۔ وہ تو کہنے لگے کہ کہاں ہو؟ میں نے بتایا کہ حتیم میں ہوں، نماز پڑھ رہی تھی۔ تو بگڑتے ہوئے بولے کہ میں دوپہر سے کمرے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، ایسی بھی کیا عبادت کرنی کہ تم صبح کی گئی ابھی تک وہیں پر بیٹھی ہو؟ میں اس شخص کے اس جھوٹ پر حیران و پریشان سی منہ کھولے بیٹھی تھی، جو اتنا بڑا جھوٹ بول رہا تھا۔ وہ جانتا ہی نہ تھا کہ میں عصر کے بعد ہوٹل واپس گئی تھی، اور ابھی عشاء کے وقت ہی یہاں واپس لوٹی تھی۔
وہ یوں ظاہر کر رہا تھا کہ وہ کافی دیر سے کمرے میں پہنچا ہوا ہے، جبکہ وہ شخص بالکل ابھی آیا تھا۔ تبھی کمرے سے بیٹھا یہ ڈرامہ کر رہا تھا۔ میں نے اس کو نظر انداز کیا اور اپنے باقی ماندہ نوافل ادا کر کے قریب آدھے گھنٹے کے بعد واپس کمرے میں پہنچی تو شوہر نامدار منہ سجا کر بیٹھے تھے۔ مجھے ان کی ڈٹائی پر غصہ تو آیا، مگر میں خاموش ہو رہی۔ چند دن تک یہی سلسلہ چلتا رہا تو میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں نے ان کی پوری اسرار حرکتوں پر نظر رکھنے لگی۔ تبھی ایک دن میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس شخص کا پیچھا کیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ جو میں سوچتی ہوں حقیقت اس کے برعکس ہو، وہ واقعی کسی نیک کام کی طرف جاتے ہوں۔ اس دن صبح سے تیز موسلادھار بارش ہو رہی تھی، ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ یہ پاکستان تو تھا نہیں کہ بارش کی وجہ سے کیچڑ یا پانی کے دریا جگہ جگہ لگ جائیں، بلکہ مزید ہر طرف اجلا اجلا سا سما تھا۔ میرے شوہر ہوٹل کے کمرے سے نکلے اور ایک گاڑی میں بیٹھ گئے۔ میں وہیں سامنے ہوٹل میں ہی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ فوراً ہی ایک ٹیکسی پکڑی اور ان کے پیچھے جانے لگی۔ کافی دور جا کر میں نے دیکھا ایک ویران سے گھر کے سامنے گاڑی رکی اور میرے شوہر کے ساتھ 2 اور مرد بھی گھر کے اندر داخل ہوئے۔ میں نے ٹیکسی والے کو یہیں رک کر انتظار کرنے کا کہا اور دبے قدموں سے اسی گھر کی طرف چل دی۔ وہاں سے آوازیں سنائی دینے لگیں اور جو باتیں وہ لوگ کر رہے تھے ان کو سن کر تو میرے اذان خطا ہو گئے۔ یا خدایا، یہ سب کیا تھا؟ میں تو سمجھ رہی تھی چھوٹی موٹی غلطیاں کرتا ہوگا میرا شوہر، مگر وہ تو اتنا بڑا۔ میرا نام سمیرہ ہے، میں اپنے باپ کی اکلوتی لاڈلی بیٹی تھی۔ بڑے بھائی بھی تھے جو مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ میں اتنی نازک اندام بنتی تھی کہ ذرا سا کانٹا بھی چبھ جاتا تو پورے گھر کو اکٹھا کر لیتی، رو رو کر برا حال کر لیتی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ چوٹ کا نشان دیکھنے کے لیے سب گھر والوں کو غور کرنا پڑتا، مگر میں نڈال ہو چکی ہوتی کہ بہت گہری چوٹ لگ چکی ہے۔ ماں اکثر بابا سے جھگڑتی تھی کہ بیٹی کو اتنا نازک مزاج بنانا اچھا نہیں ہے، کل کو بیاہ کر سسرال جائے گی تو 100 طرح کے معاملات سے واسطہ پڑے گا، تب بھی یہ تو یہی کہے گی کہ بہت مشکل میں ہوں، کیا پھر گھر بٹھا لوں؟ ماں کی یہ باتیں سن کر بابا اکثر ہنس پڑتے اور کہتے کہ بیٹیوں کا جانے کیسا نصیب ہو۔ ماں باپ سب دے سکتے ہیں، مگر اچھے نصیب کی تو صرف دعا ہی کر سکتے ہیں۔ اسی لیے میں اس کی ساری خواہشات، سارے ناز نخرے پورے کرنا چاہتا ہوں، اور یہ امید بھی کرتا ہوں کہ میری بیٹی سدا خوش رہے، نازوں میں رہے۔ مگر خدا نہ کرے اگر کل کو کسی مشکل کو جھیلنا بھی پڑے تو مجھے یہ دکھ نہ رہے کہ میں بھی کچھ نہ دے سکا اور آگے بھی ویسا ہی نصیب پایا میری بچی نے۔ اور میں بابا کی یہ باتیں بڑے مزے سے اڑا دیتی کہ جو اب میری اتنی چھوٹی سی تکلیف پر تڑپ جاتے ہیں، وہ کیسے مجھے مشکل اٹھانے کے لیے اکیلا کر دیں گے۔ وہ ضرور میرا ساتھ دیں گے یا مجھے سرے سے وہاں سے گھر لے کر آ جائیں گے، جو میرے لیے کسی جنت سے کم نہیں ہوگا۔ مگر کیا جانتی تھی کہ ایسے شخص کے ساتھ پھنس کر رہ جاؤں گی کہ کوئی میرا یقین ہی نہ کرے گا۔ سب اس کے ظاہر پر یقین کریں گے اور میرے نخروں میں بولے جھوٹ میرے گلے کا توق بن کر رہ جائیں گے، اور میری انہی حرکتوں کا میں ابھی 16 سال کی تھی کہ رشتے آنے لگے اور چند ماہ میں ہی ایک رشتہ پسند بھی کر لیا گیا، مگر میں ابھی تک وہی ازلی بے فکری کی چادر اوڑھے گھومتی رہی۔ سب گھر والے اس کی تعریفوں میں مگن ہوتے اور بابا کہتے کہ شکر ہے میری شہزادی بیٹی کو قدردان مل گیا ہے، جو اس کو ویسے ہی رکھے گا جیسے یہ اب رہ رہی ہے۔ بہت ہی نیک، سعادت مند اور سلجھا ہوا لڑکا ہے، اچھا کھاتا کماتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں بھی خوش ہو گئی کہ چلو شادی بھی ہو رہی ہے اور میرے حالات بھی نہیں بدلنے تو اور کیا چاہیے۔ میری میٹرک کرتے ہی شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہو چکی تھیں۔ ماں نے ہر چیز بے حد قیمتی، نفیس اور میری پسند کے عین مطابق تیار کی۔ لڑکے کی طرف سے بھی ماں ہی اس کے ساتھ جا کر سب کچھ میری مرضی کا خرید کر لاتی۔ بابا نے میرے جہیز پر پیسہ پانی کی طرح بہایا۔ شادی کے فنکشن بھی خوب دھوم دھام سے کیے، مگر رخصت کرتے وقت بابا نے مجھے صاف الفاظ میں باور کرا دیا کہ اب تک تمہاری ہر خواہش پوری کی ہے، اب ہم سے بالکل کسی قسم کی امید مت رکھنا، اپنے گھر میں ہر صورت خوش رہنے کی لگن رکھو، اور چھوٹی موٹی ناچاکی کے لیے تو بالکل ذکر تک نہ کرنا۔ میں اب صرف تمہیں اس گھر میں مہمان کے طور پر دیکھنا چاہوں گا۔ یہ گھر اب تمہاری بھابھیوں کا ہے، تمہارا نہیں۔ تمہارا گھر سعد بلال کا گھر ہے، میں جو پہلے ان کی جدائی کے غم سے نڈال تھی۔ بابا کے منہ سے یہ سب سن کر تو بالکل ہی ڈہ گئی۔ رخصتی کا وقت بھی ہو چلا تھا، سو بابا لوگوں نے وداع کرتے گاڑی میں بٹھا دیا۔ گاڑی اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی، مگر میرے دماغ میں بابا کی باتیں گھوم رہی تھی۔ میں اتنی پریشان ہو چکی تھی کہ تھوڑے ہی فاصلے کے بعد بے ہوش ہو چکی تھی۔
گھر پہنچ کر جب ہوش میں آئی تو صرف شوہر ہی کمرے میں موجود تھے۔ انہوں نے مجھے حوصلہ دیا اور بہت پیار اور مان دے کر مجھے کافی تسلی دلا دی۔ ہماری نئی زندگی کا آغاز ہو چکا تھا جو بہت خوبصورت اور بہت ہی رنگین تھا۔ ایک دن کے بعد ولیمہ ہوا اور اس کے بعد میرے شوہر سعد مجھے لیے پورے ملک میں گھومے، خوب ڈھیر شاپنگ کروائی اور تو اور پورے 15 دن کے لیے دبئی بھی لے گئے۔ میں اتنی خوش اور مطمئن تھی کہ ہر ملنے والے سے ان کی تعریفیں کرتے نہ تھکتی تھی۔ بابا لوگ بھی میرے چہرے کی خوشی اور اطمینان دیکھ کر مکمل طور پر بے فکر ہو چکے تھے۔ اسی سیر سپاٹے اور موج مستیوں میں 3 ماہ ایسے گزرے کہ کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ اس کے بعد بھی شروع کے چند ماہ تو میں نے باقاعدہ کسی سلطنت کی شہزادی کی طرح گزارے۔ مجھے خوشخبری کے ملتے ہی چند دن میں میرا مس کیریج ہو گیا تو میں بہت ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ اس موقع پر بھی اپنا نقصان بلا کر سعد نے میری خدمت اور دل جوئی کی۔ یوں میں جلدی دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ آئی، مگر اب مجھے شوہر کا رویہ عجیب لگنے لگا۔ کبھی کبھی اتنے سرد ہو جاتے کہ میں یقین ہی نہ کر پاتی کہ وہی سعد ہے جو مجھے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھتی ہے، مگر پھر پہلے جیسے ہو جاتے اور معافی بھی مانگتے کہ کاروبار کی پریشانی کے باعث وہ دھیان ہی نہیں دے پاتے کہ وہ مجھے تکلیف دے بیٹھے ہیں۔ میں بھی مطمئن ہو جاتی کہ چلو خیر ہے، اتنا چاہنے والا شوہر کبھی پریشانی کے باعث مجھ پر توجہ نہیں دے سکتا یا اپنا رویہ بدل دیتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، بعد میں کم سے کم اپنی غلطی کو تسلیم بھی کر لیتا ہے اور اس کا ازالہ بھی کرتا ہے۔ خیر، کبھی دھوپ تو کبھی چھاؤں جیسا مزاج رکھنے والا شوہر لیے میں خوش اور پرسکون زندگی بسر کر رہی تھی، مگر تبھی مجھے ایک دن اپنے شوہر کا اتنا بھیانک روپ دیکھنے کو ملا کہ میں تو لرز کر رہ گئی۔ کوئی شخص ایسا کیسے کر سکتا ہے، وہ بھی اپنے پیاروں کے ساتھ؟ اتنا بڑا دھوکہ، اتنی بڑی زیادتی! میں بے اختیار آنسو بہا رہی تھی۔ دل کی کیفیت ناقابل بیان تھی اور زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکال پا رہی تھی۔ میں اس قدر بے بس ہو رہی تھی کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں جاؤں اور کسی اس ظلم کی داستان سناؤں، کیونکہ بابا نے شادی کے دن ہی مجھ سے جو کہا تھا وہ بھی یاد تھا، اور میں خود اپنے شوہر کے بارے میں جو کچھ سب کو کہہ چکی تھی وہ بھی میرے خلاف جاتا۔ دراصل ایک ہی رات پہلے شوہر کوئی بات کرنے کچن کی طرف آئی تو شوہر کو دودھ میں کچھ ملاتے دیکھا۔ سعد روز بلا ناگا مجھے خود اپنے ہاتھوں سے دودھ بنا کر پلاتے تھے۔ یہ کام انہوں نے باقاعدگی سے جاری رکھا ہوا تھا اسی دن سے جب سے میں نے اپنا ہونے والا بچہ کھویا تھا۔ ہم میری شادی کو 4 سال سے اوپر ہو رہے تھے اور میں خود پر نازاں تھی کہ اتنے لمبے عرصے میں میرا شوہر ایک بھی دن مجھے اپنے ہاتھ سے دودھ کا گلاس بنا کر دینا نہ بھولا۔ اب یہ دیکھا تو ٹھٹک گئی۔ پھر ایک ڈبی کو سعدی نے اٹھا کر سب سے اونچے کیبنٹ میں پیچھے کر کے رکھ دیا۔ اتنی احتیاط پر میں مزید کھٹک گئی، اور ایسا اس لیے کہ میں وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی تھی، اور جب وہاں سے کچھ لینا ہوتا تو میں سعد کو ہی مدد کے لیے بلاتی، بتاتی چلوں کہ میرا قد کافی چھوٹا ہے اور شوہر کافی اونچے چوڑے سے وجود کے مالک ہے۔ خیر، میں نے یہ دیکھا تو خاموشی سے واپس کمرے میں چلی گئی تاکہ میرے شوہر کو اندازہ نہ ہو سکے میں کچھ دیکھ یا جان چکی ہوں۔ میں نے رات بہت بے چینی سے گزاری کیونکہ مجھے صبح کا انتظار کرنا تھا جو بہت مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ جو ہی صبح کو ساتھ ناشتہ کر کے گھر سے باہر گیا، میں نے کچن میں جا کر دھڑکتے دل کے ساتھ سٹول رکھا اور اس پر چڑھ کر اونچی ہو گئی۔ پھر میں نے کیبنٹ کھول کر احتیاط سے وہ شیشی اٹھائی اور اس میں سے ایک گولی نکال کر شیشی کو دوبارہ ویسے ہی بند کر کے کیبنٹ میں رکھ دیا۔ پھر وہ گولی ٹیشو پیپر میں لپیٹ کر ہاتھ میں دبا لی اور سٹول سے اتر کر اس کو بھی سٹور میں لے جا کر اس جگہ پر ویسے ہی رکھ دیا جیسے اٹھایا تھا۔ اب میں نے ٹیکسی لی اور ایک لیب میں پہنچ گئی۔ وہاں پر ریسرچ ٹیم میں میری خالہ کا بیٹا بھی شامل تھا، سو میں نے اس سے کہا کہ میری سہیلی نازو کو یہ گولی اس کی سانس دیتی ہے، یہ دیکھ کر تو بتانا کہ یہ کس چیز کی گولی ہے۔ اس نے پہلے تو اس سب سے باز رکھنا چاہا کیونکہ یہ کوئی معمولی بات نہ تھی، مگر میری منت ترلا کرنے پر وہ مان گیا اور مجھ سے یہ وعدہ بھی لیا کہ اس کے بعد دوبارہ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی اور اس کے بارے میں بھی کسی سے کچھ نہیں کہوں گی۔ میں نے فوراً حامی بھر لی کہ جیسا وہ کہے گا میں ویسے ہی کروں گی اور دوبارہ بھی اس کو تنگ نہیں کروں گی تاکہ وہ اس گولی کو ضرور ٹیسٹ کرے۔ میں بےتابی سے اس کے کام شروع کرنے کا انتظار کر رہی تھی۔ میرا کزن اور میں دودھ شریک ہیں۔ میری ماں میری پیدائش پر بہت بیمار ہو گئی تھی، تب ممانی نے مجھے اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ پالنے کی ذمہ داری لے لی اور 1 سال بعد ہی مجھے میری ماں کے حوالے کیا، اس لیے اس پر میں اعتبار کر سکتی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ اس میں پورے 2 گھنٹے لگیں گے، تم چاہو تو کل رزلٹ لینے چلی آنا، مگر میں نے کہا کہ نہیں، میں یہیں انتظار کروں گی، وہ اپنا کام شروع کرے۔ سو وہ لیب میں چلا گیا اور 2 گھنٹے کے بعد اتنی بھیانک رپورٹ مجھے لا کر تھما دی جس کو پڑھ کر میں سکتہ زدہ ہو چکی تھی۔
اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے تھے۔ یہ دیکھ کر کہ وہ گھبرا گیا اور مجھ سے سوال کرنے لگا، مگر میں سننے سمجھنے سے قاصر ہو چکی تھی اور نہ سمجھی اور دکھ کی کیفیت میں اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ میری زبان ہلنے سے انکاری تھی۔ اس رپورٹ کے مطابق میرا شوہر مجھے مانے حمل گولیاں باقاعدگی سے دیتا رہا، تبھی اتنے عرصے سے میں بے اولاد تھی۔ اتنا عظیم انسان بنا پھرتا تھا میرا شوہر، اور یہ سب کر رہا تھا میرے ساتھ۔ کافی دیر بعد میں اپنے دکھ سے تھوڑا سنبھلی اور کزن کو یہ کہہ کر مطمئن کیا کہ اچانک یہ سن کر جھٹکا لگا تو میرا ذہن معاف ہو گیا تھا۔ اب میں ٹھیک ہوں، پریشان نہ ہو، اور وہاں سے چل دی۔ شام کو شوہر گھر آیا تو میری حالت ہی غیر تھی، رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی۔ وہ بھاگ کر میرے قریب ہوا اور نرمی سے مجھ سے پوچھنے لگا کہ مجھے کیا ہوا، تو میں بھڑک اٹھی اور اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال دیا۔ اس سے یہ برداشت نہ ہوا تو غصے سے کہنے لگا کہ میں اپنی حد میں رہوں۔ تب میں بھی چلا اٹھی کہ وہ حد میں نہیں رہ سکتا، تو مجھے کیسے حد میں رہنا سکھائے گا؟ مجھ سے پوچھے بغیر بلکہ زبردستی میرے ساتھ 4 سال سے یہ سب کرتے ہوئے اس نے ایک بار بھی میرے بارے میں سوچا؟ مجھے اکثر یہ سننے کو ملتا کہ ساتھ بیچارہ بدقسمت ہے، میں اس کو باپ بننے کی خوشی نہیں دے سکتی اور وہ دوسری شادی بھی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ مسکرا کر یہ کہہ دیتا کہ یہ تو اللہ کی دین ہے، اس میں میری بیوی کا کیا قصور ہے کہ میں اس کو سوتن کا دکھ دوں؟ اور اس طرح اپنی عظمت کے جھنڈے گاڑتا رہا، اور میں بلا وجہ شرمندہ سی ہو جاتی کہ واقعی میرا شوہر اتنا عظیم ہے۔ یہ سن کر اس کی آنکھیں خون رنگ ہو گئی، غصے سے مجھے خود سے دور کیا، کہنے لگا میں نے یہ غلطی کی ہی کیوں تھی؟ مجھے عزت اور پیار راس ہی نہیں تھا کہ ٹو میں لگ گئی، یعنی کہ حد ہو گئی۔ ایک چوری، اوپر سے سینہ زوری کے مصداق وہ مجھ پر ہی برس رہا تھا۔ اس کا لہجہ اور غصے سے میں بری طرح خوفزدہ ہو گئی۔ ایسا رویہ تو میں نے کبھی نہ سہا تھا، اور مجھے دیکھ کر وہ اور شیر ہو گیا۔ دھرلے سے دیر سے گھر لوٹتا، آوارہ گردیاں کرتا، اور مجھے ناکارہ پرزے کی طرح ایک کونے میں کر دیا۔ بابا لوگ مجھ سے ملنے کے لیے اچانک چلے آئے تو مجھے یوں افسردہ سا دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گئے، اور مجھ سے وجہ پوچھی تو میں نے سب کچھ کہہ سنایا۔ اس کا رویہ، اس کا غصہ، سب کچھ، بس ایک وہی گولیوں کا ذکر نہ کر پائی کہ وہ کہتے مجھے شرم محسوس ہو رہی تھی۔ بابا نے پرسکون سانس خارج کی اور ماں نے کہا کہ دیکھا، میں نہ کہتی تھی یہ بیجا لاڈ پیار دیکھ کر بگڑ جائے گی، اب دیکھو اتنی چھوٹی سی بات پر اپنے ساتھ ساتھ ہمیں بھی پریشان کر کے رکھ دیا۔ میں اس تبصرے پر رو پڑی۔ میرا دل کر رہا تھا میں اتنی بڑی بات انہیں کیسے بتاؤں، اور یہ غصے اور بے رخی کی تو کسی کھاتے میں نہیں لے رہے۔ تبھی ساتھ چلے آئے اور ان کے سامنے یوں بن کر مجھ سے پیار جتانے لگے کہ لوگ مزید مطمئن ہو گئے، اور ساتھ الٹا میرے لیے اپنی فکر ظاہر کرتا۔ ان کو میری شکایت کرنے لگا کہ میں اس کو پریشان کرتی ہوں، نہ صحت کا خیال رکھتی ہوں، نہ نیند اور خوراک کا، الٹی سیدھی چیزیں کھا کر معدہ زخمی ہو گیا ہے، اور اب بھی میری ضد ہوتی ہے کہ پیزا برگر کھاؤں۔ میں اس کے دوگلے پن پر منہ کھولے اس کو تک رہی تھی۔ وہ سچا اور میں جھوٹی ثابت ہو چکی تھی، سو درد کو دل میں دبا کر خاموش ہو رہی۔ وہ مسکراتی آنکھوں سے مجھے ہی دیکھ رہا تھا، جیسے میری بے بسی سے حس اٹھا رہا ہو، مگر میں نے ابھی اس کا رویہ مزید سے مزید خراب ہوتا گیا، اور ماں باپ وغیرہ کسی کو مجھ پر یقین آیا تو میں نے ایک انتہائی فیصلہ کر ڈالا۔ میں نے عدالت میں خلا کی درخواست دائر کی تو اس پر سبھی مجھے لان تان کرنے لگے، کیونکہ وہ میرے ہی ذریعے سے سب پر اپنی دھاک بٹھا چکا تھا، اور میں ہی اس کو غلط کہہ رہی تھی۔ کون میرا یقین کرتا؟ اور تو اور عدالت بھی فیصلے سے پہلے شواہد اور وجوہات مانگ رہی تھی، اور شواہد اس کے پاس تھے، میرے پاس نہ تھے، مگر میں پھر بھی بضد رہی تو عدالت نے یہ حکم نامہ دے دیا کہ میں اس بار اس کے ساتھ عمرے پر جاؤں اور اس کے بعد فیصلہ مانگوں۔ میرا شوہر ہر وقت عمرہ کرنے چلا جاتا تھا، سو عدالت کا حکم پا کر اس بار مجھے بھی ساتھ لے گیا، حالانکہ پہلے تو کبھی رسماً بھی نہ پوچھا مجھے ساتھ چلنے کو۔ خیر میں عمرہ کرنے ساتھ کے ساتھ چلی آئی، اور یہاں پہنچ کر میں اپنا مقصد بھی بھول چکی تھی، مگر شوہر کے پورے اصرار کام نے مجبور کر دیا کہ اس پر شک کروں اور اس کا پیچھا کروں۔ سو اس کے پیچھے پہنچ کر جو سنا وہ دماغ کو فارغ کرنے کے لیے کافی تھا۔ میں سمجھتی تھی میرا شوہر غیر لڑکوں سے دوستی کرتا ہے، فلرٹ کرتا ہے، مگر وہ تو بہت بڑے گینگ کا لیڈر ہی ہوتا۔ یہاں سعودیہ میں وہ عمرہ کرنے نہیں بلکہ لڑکیوں کی ڈیل کرنے اور کروانے آتا تھا، اور گینگ کو سختی سے کہہ رہا تھا کہ کم سے کم 500 لڑکی برابر کیا کریں۔ وہ خود بھی لڑکیوں کو جانسا دے کر بارڈر پار لاتا اور مراکش میں رکھتا، اور گینگ کے باقی افراد بھی مختلف ممالک میں پھیل کر اسی طرح لڑکیاں اکٹھا کر کے وہیں پہنچاتے، اور پھر یہاں پر ڈیل طے ہونے کے بعد لڑکیاں ڈیلرز کے حوالے کر دی جاتی۔ یہ سب باتیں میں نے اپنے سائلنٹ لگے موبائل میں ریکارڈ کر لی اور خاموشی سے واپس کی راہ لی۔ جیسے تیسے عمرہ مکمل کیا اور پاکستان پہنچے۔ 2 دن بعد عدالت میں آخری پیشی تھی۔ اس سے پہلے میں نے کچھ بھی ظاہر نہ کیا، اور وہاں پر جج کے سامنے ثبوت کے طور پر وہ ریکارڈنگ جمع کروا دی
جسے سن کر عدالت نے خود سعد کو حکم دے دیا کہ وہ مجھے اسی وقت طلاق دے۔ یوں میں طلاق لے کر گھر پہنچی تو بابا بھی شرمندہ تھے کہ میں نے تمہارا یقین نہیں کیا اور تمہیں مشکل میں اکیلے ہی ہمت کی، ورنہ جانے کب تک دوزخ میں گزارا کرنا پڑتا۔ میں نے ابا سے کہا کہ آپ کی اس میں کوئی غلطی نہیں، بس نصیب کی بات ہے، آپ تو میرا بھلا ہی چاہتے تھے، مگر یہ شخص بہت دوگلا تھا، اندر سے کچھ باہر سے کچھ اور۔ اصل میں یہ ڈبل پرسنالٹی کا شکار تھا۔ ایسے لوگ دنیا کو بہت آسانی سے دھوکہ دیتے ہیں اور شریف لوگوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے میرے شوہر کا سچ سب کے سامنے لایا اور مجھے اپنے والدین کے سامنے سرخرو کر دیا۔ ہمارے معاشرے میں عورت پر زور دیا جاتا ہے کہ وہ گھر بچانے کی کوشش کرے، کبھی بچوں کے لیے تو کبھی اپنے لیے۔ عورتوں کو مستقبل کے بھیانک منظر کشی دکھا کر طلاق سے منع کیا جاتا ہے اور عورت کو ساری زندگی اس انچاہے بندھن میں بندھنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری آزمائشیں دور کرے اور آپ سب کی بھی آزمائشیں دور کرے۔ آمین ضرور لکھیے گا۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔